نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحبيب الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا جد الحسن والحسین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب احترام سامعین و حاضرین، آج ہم ذکر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کانفرنس میں حاضر ہیں. ذکر حسین ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. کیوں؟ اب نہ قیامت تک کوئی حسین آئے گا اور نہ ہی قیامت تک کوئی یزید آئے گا. رات تھی تو دن نے آنا تھا. نمرود تھا تو ابراہیم نے آنا تھا. فرعون تھا تو موسیٰ نے آنا تھا. یزید تھا تو امام حسین کو آنا تھا. اب نہ کوئی یزید ہوگا نہ کوئی حسین ہوگا. بس اب باقی ہے تو یزیدی کردار باقی ہے اور حسینی کردار باقی ہے. اب باقی رہے گا تو کردار حسین باقی رہے گا. کردار حسین کیا ہے اس کو آج کے اس پرفتن دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہم نے شہادت امام حسین کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں وہ شہادت حسین نہیں ہے. جیسے آج کل جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہم نے یوم سیاہ کے طور پر سیاہ کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں. جگہ جگہ سبیلے لگانا شروع کر دی ہیں. جگہ جگہ نیازیں پکانا شروع کر دی ہیں. اصل میں یہ حسینی کردار نہیں ہے. اصل میں یہ حسینی کردار نہیں ہے. اگر آپ نے حسینی کردار بنانا ہے، کردار ادا کرنا ہے، پھر جتنا مشکل سے مشکل وقت آ جائے آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ 10 دن آپ نے ڈھونگ جو رچا رکھا ہے یہ اصل میں حسینیت نہیں ہے. اگر آپ نے حسینی کردار ادا کرنا ہے تو پھر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ نے دین کی خاطر پیچھے نہیں ہٹنا. وہ امام علی مقام امام حسین جس کو اتنے تخت و تاج سے نوازا جا رہا تھا، بڑی سے بڑی سلطنت دی جا رہی تھی کہ امام حسین یزید
تو امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ اس تخت و تاج کو اور اس سلطنت کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. یہ تخت و تاج کیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرا بستر تو میرے نانے کی گود میں لگا پڑا ہے. اگر آپ نے حسینی بننا ہے، حسینی کردار ادا کرنا ہے، تو پھر حسینی کردار یہی ہے. اے لوگوں، آپ نے آج کے بعد کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا. وہ نماز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نعرے کو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے. تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، کہ حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یعنی آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا قلم بجٹ میں آیا تو لکھتا ہے شاہ است حسین. جو حسین ہے وہ شاہ ہے. جب سے لکھ دیا تو دل کے اندر یاد آیا ہوگا دنیا کے اندر شاہ کو بہت ہوں گے، صرف شاہ نہیں بلکہ بادشاہ است حسین. کہ جو حسین ہے وہ بادشاہ ہے. جب بادشاہ کو لکھا، شاہ کو لکھا، تو پھر سوچا ہوگا دنیا کے اندر شاہ بھی بہت ہوں گے، بادشاہ بھی بہت ہوں گے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. آگے لکھتے ہیں دین است حسین. کہ جو حسین ہے وہ سارے کا سارا دین ہے. جب دین لکھ دیا تو آگے قلم نے حرکت شروع کر دی. صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والی امام حسین. دین پناہ است حسین، شاہ بھی نہیں، بادشاہ بھی نہیں، دین بھی نہیں بلکہ سارے کے سارے دین کو بچانے والا، پناہ دینے والا امام حسین ہے. تو اسی دین کو بچانے کی خاطر آپ نے مدینہ چھوڑا. حاجی حاجی کے لیے جاتا ہے تو 8 دن مدینے میں گزارتا ہے. جب مدینے کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا گزرتی ہے؟ اس کا دل نہیں کرتا کہ میں مدینوں کو چھوڑ دوں. وہ امام حسین جو بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک اسی مدینے میں رہے، جب مدینے کے اندر ان یزیدیوں نے ستانا شروع کر دیا، تکالیفیں دینا شروع کر دی، وہ مدینہ جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ بھی مدینے کی طرف ہے. جب گھر سے باہر نکلتے تو نانے کا روزہ، اماں کا روزہ وہ چھوڑنا پڑا. تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ جو دین کو پناہ دینے کے لیے آئے تھے، مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے. وہاں پر بھی آپ نے 4 ماہ اور کچھ دن قیام کیا. وہاں پر بھی یزیدیوں نے ستانا شروع کر دیا، تکلیفیں دینا بھی شروع کر دی. پھر اپنے نانے کے دین کو بچانے کی خاطر آپ فرماتے ہیں یہ جان تو کیا اگر میرے پاس 1000 بھی جانیں ہوتی تو اپنے نانے کے دین کی خاطر قربان کر دیں. دو امام حسین مکے کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں گئے تو صرف اس لیے میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنے نانے کے دین کو بچا دوں گا، اپنے نانے کے دین کو بچاؤں گا. تو خواجہ خواجگان نے کیا فرمایا؟ دین پناہ است حسین. آگے کیا فرماتے ہیں؟ سرداد ندار، سر تو دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، اور نہ دیا تو اس یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا. کیوں؟ آپ جانتے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے یزید کے سیاہ کارنامے جو تھے وہ آپ کے سامنے تھے. آپ نے کیا دیکھا کہ یزید ایک بری سوچ کا نام ہے، ایک برے خیال کا نام ہے. یزید جو تھا وہ شرابی تھا، یزید جو تھا وہ زانی تھا، وہ قاتل النفس تھا، انسان کی جانوں سے کھیلنے والا تھا. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر امام علی مقام امام حسین اس یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ لیتے تو آج ایک راہ ہموار ہو جاتی کہ جب ہم ظلم کو دیکھتے، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا، پھر اس
اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ حسینی سوچ ہے، یہ حسینی کردار ہے کہ اے لوگوں، اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، بربریت ہو رہی ہو اور قتل عام ہو رہا ہو، عزت کی کوئی حفاظت نہ کی جا رہی ہو، عزت ریزی ہو رہی ہو، تو اے لوگوں، امام حسین کا یہ پیغام ہے، امام حسین کا یہ کردار ہے۔ اے لوگوں، آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ کس کے خلاف؟ اس ظالم کے خلاف، اس جانب کے خلاف، اس جو کرپٹ ہے اس کے خلاف آپ نے اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے۔ یہی حسینی کردار ہے۔ اگر آپ نے حسینی بننا ہے تو آپ نے ظالم کا نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ حسینی کردار اپنانا چاہتے، کہلوانا چاہتے ہو تو لوگوں ابھی وقت ہے، ہم نے حسینی کردار یعنی ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہی امام علی مقام امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام امام حسین کا پیغام ہے۔ آپ نے اپنے سارے اہل بیت کے اطہار کو لیا، کربلا کے میدان میں آئے، اس لیے آئے کہ جو اب ظلم ہو رہا ہے، یزید ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، اگر میں حسین بیٹھ گیا تو پھر کل قیامت تک کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہوگا۔ ان کے پاس یہ دلیل موجود ہوگی۔ اگر امام علی مقام امام حسین اس وقت کے یزید کے خلاف نہیں اٹھے تو ہم کون ہوتے ہیں آج کے یزید کے خلاف اٹھنے والے، آج کے ظالم حکمران کے خلاف اٹھنے والے؟ پھر قیامت تک اسی ظالم کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہوتا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے دین، نانے کے دین کو بچانے کے لیے، نانے کے دین کی سر بلندی کے لیے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، الغرض مکے سے بھی کربلا کے میدان میں آئے۔ جب راستے میں آ رہے ہیں تو ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے حاجر۔ کیا مقام کا نام ہے؟ حاجر۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو خبر مل چکی تھی جو آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کوفے میں کہ آپ جاؤ اور کوفے والوں کا جیسا لو، وہ اینا کرو، کیا واقعی میں وہ ہماری بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ گئے، راستے میں پتہ چل گیا کہ امام مسلم بن عقیل کو ان کوفیوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ کلمہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوفہ والوں نے ہماری کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ 1500 خطوط لکھے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر موجود نہیں ہے۔ اے امام حسین، کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ابتدا میں آپ کے نانے کے دین کو تقویت پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے امام علی مقام، ہمارے پاس کوفہ تشریف لاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس یزید کے خلاف بغاوت کریں گے۔ وہ یزید بڑا ہی چلاک تھا، اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا اور حکم سنا دیا، اے ابن زیاد، جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے ہیں، اس کو قتل کر دو۔ امام علی مقام کے پہنچنے سے ہی اس کو قتل کر دو۔ اور اہل تشیع کی کتاب میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ کوفہ والوں نے 150 خط لکھے، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لائے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، آپ ہمارے ہاتھ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے نانے کے دین کو تقویت پہنچائیں گے۔ جب آپ نے مکہ کو چھوڑنا چاہا تو آپ کے چچا عباس فرماتے ہیں، اے امام حسین، ہم جانتے ہیں جو کوفہ والے ہیں وہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، کوفہ والے لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے انہی کوفہ والوں نے آپ کے بابا علی کو بھی بلایا تھا اور دھوکہ دیا تھا، جو کوفہ والے ہیں وہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے چچا جان، اگر میں جاتا ہوں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو پھر بھی میں اپنے آپ کو پہنچا ہوا پاؤں گا اور نانے کے دین کو سر بلند پاؤں گا، اور ہاں اگر میں جاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بغاوت پہ اتر آتے ہیں، مجھے شہید کر دیتے ہیں، پھر بھی میں اپنے آپ کو
کو پہنچا ہوا پاؤں گا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے روز وہ میرے نانا کو یہ نہ کہہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا دین کی خاطر، دین کی سر بلندی کے لیے، ہم نے امام حسین کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہو جائیں میں نے کوفہ لازمی جانا ہے اور اپنے نانے کے دین کو تقویت پہنچانی ہے، اپنے نانے کے دین کو سر بلندی کرنی ہے، اپنے نانے کے دین کو بچانا ہے۔ پھر آگے خواجہ خازان خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کیا لکھتے ہیں، ہم کہا کہ بنائے لا الہ حسین اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو دین ہے وہ سب کا سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دین پر جب مشکل وقت آ جائے، مصیبت آ جائے، پھر اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر کے نہیں رکھنا بلکہ اپنے آپ کو راہ خدا میں نکلنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دین کی سر بلندی کے لیے گھروں سے نکل کر اس ظالم جابر کرام حکمران کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اگر تم چپ کر کے ظلم کو دیکھتا رہو گے، ظلم کے ساتھ ہوگے یا چپ کر کے ظلم سہتے رہو گے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر جو ظلم کرتا ہے آپ کو بھی اسی کے ساتھ حساب دینا ہوگا۔ تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں، میں ظلم کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ بھربھریت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس لیے اب گھر میں بیٹھنا مقصود نہیں ہے، میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اپنے نانے کی سر بلندی کے لیے، نانے کے دین کو بچانے کے لیے مجھے گھر سے باہر نکل کر کربلا کے میدان میں جانا ہوگا۔ آپ نے مکہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں آگے اور راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جس کا نام حر بن یزید الریاحی ہے، وہ 1000 لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے اے امام علی مقام امام حسین، آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے، آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ابھی وقت ہے، آپ یزید کی بیعت کر لو، جب آپ یزید کی بیعت کرو گے آپ کو مختلف طرح کے انعامات دیے جائیں گے، مراحت سے نوازا جائے گا۔ تو آپ نے وہی جواب دیا، یہ سر تو جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، اب یہ پاک ہاتھ اس پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، میں یزید کی بیعت کسی صورت کرنے کو کبھی نہیں ہوں۔ پھر آگے جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور راوی لکھتا ہے جو حر بن یزید الریاحی شخص تھا وہ پیدائشی طور پر کسی نیک خاتون کا بچہ تھا۔ حر بن یزید الریاحی پیدائشی طور پر کسی نیک خاتون کا بچہ تھا۔ جب بھی نماز کا وقت آتا تو امام علی مقام کی ابتدا میں نماز پڑھتا۔ یزیدیوں نے بھیجا تھا راستہ روکنے کے لیے، اب چاہیے تو یہ تھا وہ نماز اپنی علیحدہ ادا کرتا، لیکن نہیں، جب بھی نماز کا وقت آتا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھتا۔ اور آگے مختصر کر کے بتانا چاہتا ہوں، جب وہ شہید ہونے لگا اس نے دیکھا آقا علیہ السلام کے نواسے جگر گوشہ بطور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اسے جنت کی ہوا نظر آ رہی تھی کہ جنت ادھر ہے دوزخ ادھر ہے یزیدیوں کی طرف۔ تو امام علی مقام کی ابتدا میں حاضر ہوتا، عرض کرتا ہے اے امام پاک امام حسین، اگر میں آپ کی بیعت کر لوں، وہ حر بن یزید الریاحی جو 1000 کے لشکر میں آیا تھا راستہ روکنے، وہ عرض کرتا ہے اے امام پاک اگر میں آپ کی بیعت کر لوں تو پھر آپ فرماتے ہیں اگر آپ بیعت کر لو گے تو جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ وہ حر جو راستہ روک رہا تھا 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا، امام علی مقام امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سب سے پہلا شہید ہونے والا امام حسین کی طرف سے وہی حر بن یزید الریاحی تھا۔ وہ جو مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گروہ میں شامل
شامل ہوا اور سب سے پہلے شہید ہونے والے شخص آپ کے الغرض 7 محرم الحرام کا دن آ گیا. ان کوفیوں نے، ان یزیدیوں نے، ان لعینوں نے، ان لعنتیوں نے امام علی مقام اور آپ کی اہل بیت پر پانی جو تھا وہ بند کر دیا. حکم سنا دیا اب ان اہل بیت اطہار کو نہ پانی دیا جائے، نہ وہ کھانے کے لیے دیا جائے جب تک یہ بیعت نہیں کرتے یزید کی، اس وقت تک انہیں پانی نہیں دیا جائے گا. ہاں ان کو سنا دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا دوسرا راستہ یہی ہے آپ بیعت کر. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر اعلان بتا رہا ہوں، بیعت تو میں کسی صورت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں اگر جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مذاکرات ہوتے رہے، بحث مباحثہ ہوتا رہا. الغرض 2 محرم الحرام کی رات آ گئی. انہوں نے یزیدیوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، نیزے چلانا شروع کر دیے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے یزیدیوں صرف ایک رات کی مہلت دے دو، آج کی رات کی مہلت دے دو، کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. بے شک کل جنگ کے لیے آ جانا، ہم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں گے. الغرض 9 محرم الحرام کی رات آ گئی، عاشورہ کی رات آ گئی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آپ نے اہل بیت کو بلایا، آپ پر جو جان نثار کرنے والے تھے ان کو بلایا اور فرمانے لگے اے میرے سپاہیوں، اے میرے غلاموں، میں جانتا ہوں یہ جو یزیدی ہے میری جان کے دشمن ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ رات کے اندھیرے میں اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جاؤ. وہ آج کل کے کوئی جانثار نہیں تھے، بے وفا نہیں تھے. اگر کوئی راستہ ملتا تو آج کے جانثار تو چلے جاتے، لیکن وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ سے پیار کرنے والے تھے، آپ سے عشق کرنے والے تھے. عرض کرنے لگے اے امام پاک امام حسین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تنہا اس ریگستان میں چھوڑ کر چلے جائیں. آپ عرض کرنے لگے اے امام پاک امام حسین، اب یہ ایک جان تو کیا، اگر ہماری ہزاروں جانیں بھی ہوتی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اب یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. الغرض صبح 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، جنگ شروع ہو گئی اور یزیدیوں کی طرف سے تیر برسنے شروع ہو گئے اور 40,000 کا لشکر ادھر صرف اور صرف 72 تن. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ڈٹا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف ہوتی ہے. جو بربریت کرنے والا ہوتا ہے، جو یزیدی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، چاہے اس کے ساتھ جتنے بھی جانثار ہوں لیکن وہ ڈٹک ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جو حسینی ہوتا ہے، حسینی کردار ہاتھ میں لیے ہوتا ہے، وہ بے شک تن تنا بھی ہو وہ کبھی ڈرنے والا نہیں ہوتا، وہ مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو کربلا کے میدان میں وہ یزیدی فوج جو آئی تھی نماز وہ بھی پڑھتی تھی. کیا؟ وہ یزیدی فوج جو آئی تھی نماز وہ بھی پڑھتی تھی اور اذان اور نماز امام علی مقام امام حسین بھی پڑھتے تھے. تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، بلکہ باری تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ جو صبر کرنے والے ہیں میں رب اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو آپ بتائیے کربلا کے میدان میں صبر کس گروہ کے پاس تھا؟ کربلا کے میدان میں صبر امام علی مقام امام حسین کے پاس تھا. آپ نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھایا. تو جو صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اہل بیت کے تعداد
انہیں اللہ کی مدد مل رہی تھی، اللہ کی نصرت مل رہی تھی، اس لیے آپ 72 ہو کر 39,000 کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جب بھی امام علی مقام امام حسین کی طرف سے کوئی شہید ہوتا، امام علی مقام امام حسین اللہ کے حضور التجا کرتے، اللہم ربی تقبل منا ھذا القربان، یا باری تعالیٰ یہ میری چھوٹی سی قربانی کی اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ جو بھی شہید ہوتا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ یہ میرا عود محمد قبول فرما، عود محمد کی قربانی قبول فرما، یا باری تعالیٰ میرے قاسم کی قربانی قبول فرما، یا باری تعالیٰ یہ میرے جوان علی اکبر کی قربانی قبول فرما۔ اور راوی لکھتے ہیں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے وہ لخت جگر جوان علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر جاتے ہیں تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، یا باری تعالیٰ آج تک میں نے اپنے جوان کو کبھی نہیں اٹھایا، آج یہ بھاری ذمہ داری ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں بچا، مجھے باپ کو جانا پڑ رہا ہے اپنے جوان علی اکبر کو اٹھانے کے لیے۔ ہم اب اس دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کا جب کوئی جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ امام علی مقام امام حسین اپنا خانوادہ خود اٹھا کر کربلا کی جو آپ نے خیمے لگا رکھے تھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں، وہ کیا خونی منظر ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن جب باری آتی ہے ننھے علی اصغر کی، جب باری آتی ہے ننھے علی اصغر کی تو کیا ہے، آپ اپنے ننھے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، خیمے سے باہر آتے ہیں۔ ہاں جو یہ بات لکھتے ہیں کرتے ہیں کہ علی اصغر نے پانی مانگا، یہ بات غلط ہے، اس خانوادہ رسول کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی، جو حوض کوثر کے مالک ہیں انہیں پانی کی کیا ضرورت تھی، پانی کس لیے مانگتے، کس لیے مانگتے، وہ اگر اللہ کے حضور التجا کر دیتے تو باری تعالیٰ پانی نازل فرما دیتا۔ اور ویسے بھی ان یزیدیوں نے کہا تھا اے امام حسین ہماری بیعت کر لو، جب بیعت سے انکار تھا تو پانی کیوں مانگتے، جب بیعت سے انکار تھا ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے، جب آپ نے فرما دیا یہ ایک جان تو کیا، اگر ہزاریں جانوں بھی ہوتی وہ بھی راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، پھر ان یزیدیوں سے پانی مانگنا یہ کیا عمل ہے؟ نہیں، آپ اپنے نبی علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، باہر آتے ہیں تو ان یزیدیوں نے، بدبختوں نے، ان لعینوں نے ان پر بھی ننھی سی جان میں تیر چلانا شروع کر دیے۔ وہ جس کا 6 ماہ کا علی اصغر ہو، بچہ ہو، اگر وہ باہر لے کر کیوں جائے، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ اگر میں باہر لے گیا تیروں کی برسات ہو رہی ہے، چھپاچھپ تیر برس رہے ہیں، جان باقی نہیں بچنی، تو اس کے باوجود بھی یہ قربانی بھی اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے خیموں سے باہر چلے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تیروں نے برسنا شروع کر دیا تو آپ پر بھی تیر برسے تو آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو پھر اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میرے اس ننھے علی اصغر کی بھی قربانی کو قبول فرما، اور جب آپ کے جسم سے خون باہر نکلتا ہے آپ چلو میں اٹھاتے ہیں، اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے آواز دی اے امام پاک اگر اس خون کو آپ نے آسمان کی طرف پھینک دیا تو قیامت تک آسمان جو ہے وہ خونی شکل اختیار کرتے رہے گا۔ آپ نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین نے بھی آواز دی اے امام علی مقام امام
اگر آپ نے اس خون کو زمین کے اندر پھینک دیا تو قیامت تک یہ زمین جو ہے یہ سوچ رہے گی۔ امام علی مقام امام حسین نے اس خون کو دفن کیا، پھر آپ تن تنا رہ گئے اور اندر بیمار امام زین العابدین رہ گئے۔ جب آپ تن تنا رہ گئے، آپ بھی اللہ کے حضور قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ یزیدی میری دشمن کے قاتل ہیں، یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے نانے کی دین کو تقویت پہنچانے کے لیے، اپنے نانے کے دین کو سر بلندی پہنچانے کے لیے، اپنے نانے کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ بھی اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں۔ گھوڑا سامنے کھڑا ہے، جب سوار ہونے لگتے ہیں تو دل کے اندر خیال تو آیا ہوگا، دل کے اندر خیال تو آیا ہوگا، ہماری طرف سے جو بھی جاتا رہا ہے میدان کربلا میں انہیں میں سوار کرتا رہا، جب میری باری آئی تو مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ دل کے اندر خیال آیا ہوگا، اسی خیال کے اندر آپ بھی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، اے بہن زینب، باقی جو اہل بیت بچ گئی ہے ان کا خیال رکھنا، اور ہاں میری ایک ننھی سی جان ہے جس کا نام سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ بڑی پیار کرتی ہے، وہ میری گود پہ کھیلتی ہے، میرے سینے پہ سوتی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ آپ گھوڑے کے باہر چلتے ہیں تو راوی کیا لکھتا ہے، گھوڑا آگے چلتا نہیں ہے، وہیں پر جم جاتا ہے۔ گھوڑا میدان کربلا میں جاتا نہیں ہے، جم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب گھوڑا نہ چلا ہوگا تو دل کے اندر خیال تو آیا ہوگا کہ اے گھوڑے تو کیوں نہیں جا رہا۔ پہلے جو بھی جاتا تھا گھوڑا بھاگ کر جاتا تھا میدان کربلا میں، اے گھوڑا مجھے کیا ہو گیا ہے، تو آگے کربلا کے میدان میں کیوں نہیں جا رہا۔ آپ دوسری ایڑی لگاتے ہیں، رکاب کھینچتے ہیں، اے گھوڑا جا کربلا کے میدان میں۔ گھوڑا نہیں جاتا، گھوڑا منہ پیچھے کرتا ہے، اے امام پاک میں کیسے چلا جاؤں۔ آپ کی ننھی سکینہ گھوڑے سے چمٹ کر بیٹھی ہے، آپ کی ننھی سکینہ گھوڑے سے چمٹ کر بیٹھی ہے، پھر میں یہ گستاخی کیسے ڈالوں اور میں کیسے چلا جاؤں۔ آپ کو نیچے چھوڑ کر میں جانا یہ مجھے گوارا نہیں کرتا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں جب گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، وہ ننھی سکینہ گھوڑے سے چمٹ کر بیٹھی ہے اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے، اے گھوڑا تو میرے بھائی کو لے گیا، چچا جان کو لے گیا، الغرض جس کو بھی لے کر گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا، خبردار میں اپنے بابا کو لے کر جانے نہیں دوں۔ مجھے پتا ہے تو جس کو بھی لے کر جاتا نہیں آتا، اس لیے مجھے خوف ہے۔ میرے بابا جان جن کے سینے پر میں کھیلا کرتی تھی، جن کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، مجھے کوئی بیٹھانے والا نہیں رہے گا، سینے پہ کھیلنے نہیں دے گا، اس لیے میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ الغرض آپ بہن کو بلاتے ہیں، اے زینب بہن اس بیٹی کو خیمے کے اندر لے جا، اور ہاں اس کا بہت خیال رکھنا، مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی لاڈلی ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ الغاز تیروں کی برسات ہوتی رہی، آپ ان یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخر کب تک کہ ایک جان تھی، وہ 40,000 کا لشکر کیسے مقابلہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بڑی دیر تک بڑے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخر کب تک کرتے؟ ادھر تیروں کی برسات ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اگر اکیلا امام پاک امام حسین جس کی رگوں میں اس علی کا خون جاری ہے جو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، آخر تیروں کے زخموں نے
چھلنی کرنا شروع کر دیا، چور چور کرنا شروع کر دیا، آپ کب تک برداشت کرتے؟ اور کتابوں کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب آپ کے جسم سے تیروں کے جو نیزے تھے ان کو نکالا گیا تو 114 تیروں کے نیزے باہر نکل گئے۔ وہ 114 نیزے جن کو جسم کے اندر دبس کیا گیا، وہ بھی تو ایک جان تھی، ننھی جان تھی، کیسے برداشت کر سکتی؟ الغرض تھوڑے سے نیچے آ گئے اور آپ نے رب کا شکر ادا کیا کہ یا باری تعالیٰ یہ جان بھی میں نے اپنے نانا کے دین کی خاطر قربان کر دی۔ آپ زمین پر آئے، نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، ایک سجدہ ادا کیا، دوسرا بھی باقی تھا۔ ان بدبختوں نے تلوار کے ساتھ وار کیا اور جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ ایک سجدہ ادا کیا، دوسرا سجدہ باقی تھا، اور جب انہوں نے نیزے پر سر کو اٹھایا تو اس طرح رکھا گیا کہ جیسے دوسرا سجدے کی آس میں سر مچل رہا ہے، اس طرح الٹا رکھ دیا کہ کمر مبارک اوپر تھی اور سر نیچے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو جس حال میں مرتا ہے، جو جس حال میں اس دنیا پہ مرتا ہے، کل قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو بولا امام علی مقام امام حسین حالات نماز میں شہید ہوئے ہیں، تو کل جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو حالات نماز میں اٹھایا جائے گا اور دوسرے سجدے کی آرزو میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ ابھی تک دوسرا سجدہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے بدبختوں نے شہید کر دیا۔ تو الغرض امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہی پیغام دیا، یہی درس دیا، یہی سبق دیا، یہی امام حسین کا کردار ہے کہ اے لوگوں، اگر دین پر مشکل سے مشکل وقت آ جائے تو گھر میں رہ کر عبادت نہیں بلکہ جو مشکل وقت آیا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا سب سے افضل عبادت بن جاتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کو نیزے پر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو بندے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، آپ کو ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ 60 سال گزر گئے، وہ صحابہ سنتے آئے، دیکھتے آئے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین نے 61 ہجری میں شہادت کا جام نوش کر کے بتا دیا، اے وہ اے سننے والوں جو سن رہے تھے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ آج امام علی مقام اس آیت کو عملی تفسیر پھیلا کے بتا رہا ہے۔ آج میرا سر تن سے جدا ہے اور نیزے کی نوک پہ لگا ہوا ہے، پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ سر نیزے پہ ہے، نیزے پر ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس آیت کی عملی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ بے شک میرا جو سر ہے وہ تن سے جدا ہے، تن سے جدا ہونے کے باوجود بھی آج اس نیزے کی نوک پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سر نیزے پہ ہے، نیزے پہ ہے اور تن سے جدا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 61 سال بعد سال 61 ہجری میں یہ بتا دیا، اس آیت کو جبلی تفسیر پہنا دی، اے سننے والوں اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام سید الشہداء ہیں، تو آپ نے اس آیت کو عملی تفسیر پہنا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر آپ بھی اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور اگر آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو کوئی مردہ نہیں کہے گا بلکہ آپ زندہ ہوں گے۔ الغرض جب شہادتیں ہو گئیں تو پھر وہ حسینی جو باقی بچ گئے تھے اہل بیت اطہار اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قیدی بنا کر خیموں سے باہر نکالا گیا اور واپس جانے لگے ان کو قیدی بنا کر۔ جب جاتے ہیں راستے میں تو ایک مقام آتا ہے، تو اس مقام پر ان بدبختوں یزیدیوں کو پیاس لگ جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نزدیک کوئی ہمیں پانی مل جائے۔ وہ اہل بیت اطہار کا کوئی شرم و حیا نہیں کرنے والے تھے، ان کو قیدی بنا کے جا رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا قافلہ روک دیتے ہیں، آپ تو ایک سائے کے اوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان اہل بیت اطہار کو جو آقا علیہ السلام کے گھرانے والے تھے، امام حسین علیہ السلام کے گھرانے والے تھے، ان کو کربلا کے ایک ریگستان میں تپتی دھوپ کے نیچے اور تپتی ریت کے اوپر بٹھا دیا۔ آپ جاتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ وہ ننھی سکینہ جس کا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، مجھے یہ جان بڑی پیاری ہے، میں اس سے بڑی پیار کرتی ہوں۔ وہ جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی، بابا کی گود میں بیٹھتی تھی، ایک جھاڑی نظر آتی ہے اور ریت کا سرانہ بنا لیتی ہے اور وہاں پر لیٹ جاتی ہے، جو اتنے دنوں سے پیاسی تھی، بھوکی تھی، سو نہ سکی، وہ کیا کرتی ہے، ایک ریت کا سرہانہ بنا کر سو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔